نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو منہ پھیرے گا ابراہیم کے طریقے سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے وہ جو بے وقوف ہوگا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے اس کو چن لیا، فی دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں تو ہمارے ہوں گے ہی نیکوکاروں میں سے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں بے وقوف لوگ جو ہوں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقہ ہے، دین ہے، یکسو تھے، ان کو اتھنٹک بنا دیا ہے۔ یعنی وہ اللہ کو پوجنے والے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ابراہیم کے طریقے پہ چلو۔ جو بے وقوف ہوگا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنا طریقہ استعمال کرے گا، کیونکہ اللہ نے مصطفیٰ چننا ہوا، اللہ نے ان کو چن لیا، دنیا میں اور آخرت میں تو ہوں گے اللہ کے ہی نیکوکاروں میں سے۔ اللہ اکبر۔ اذ قال اللہ ربہ، جب اسے کہا اس کے رب نے، اسلم، کہ مسلم بن جا، جھک جا، فرما بردار بن جا۔ کالا، تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بعض باتوں میں آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں پورا اترے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے گھر سے، وہ گھر جس میں وہ عیش و عشرت سے رہتے تھے، چونکہ ان کے باپ بت تراش تھے، تو جاہل لوگ انہیں اتنا کچھ دیتے تھے نا، سونے کے بدلے وہ مورتیاں لیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شاندار ماحول میں آنکھ کھولی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے وہ آٹا اس کا وہ بناتے تھے مٹیریل، پھر اس سے بت بنا کے پھر اس کے آگے جھک جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوتے تھے، ابا یہ کیا، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، ان کے آگے پھر جھکے رہتے ہو، کیا یہ سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو باپ نے ڈانٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہاں تک کہ ساری قوم ان کے خلاف ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً انہیں جگاتے رہے، شرک سے انہیں جگاتے رہے، لیکن ان کی قوم نے انہیں آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی بن گئی اور سلامتی بن گئی۔ جب وہ آگ بجھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ گلزار بن چکی تھی، اس میں ٹہل رہے تھے، بجائے اس کے کہ پوری قوم سجدے میں گر پڑتی کہ اللہ واقعی یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس وقت بھی نہیں کوئی ایمان لایا سوائے 2 لوگوں کے، حضرت لوط اور حضرت سارہ کے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ سب سے بڑی آزمائش اس سے بھی 85 سال کی عمر میں جو بیٹا اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا اس کو میرے نام پہ ذبح کرو، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کر لی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جس بھی طریقے سے میں نے ابراہیم کو آزمایا، جب کہا اسے اس کے رب نے اسلم، کہ مسلم بن جا، فرما بردار بن جا، جھک جا، تو اس نے کہا میں اسلمت لرب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے جھک گیا۔ اللہ اکبر۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، یعقوبہ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل تھے، اور ان کے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی تھے۔ اچھا، اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی، کیا کی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے ہستفا چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، یعنی دین کو، اسلام کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یہ کہ تمہیں موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ جب صحابہ نے اس آیت کو سنا تو وہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا، ہم تو دنیاوی کاموں میں بھی مشغول ہوتے ہیں، بال بچوں میں بھی مشغول ہوتے ہیں، اللہ تو فرما رہا ہے تمہیں موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر عمل فرما برداری ہے، اگر وہ دین اسلام کی پاسداری کر رہا ہے تو ان کا ہر کام ہی اس میں شامل ہوگا، یعنی فرما برداری میں شامل ہوگا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر، جب آئی یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت،
اذ قالا جب اس نے کہا لی بنی ہے اپنے بیٹوں سے ما تعبدون کہ تم کس کی بندگی کرو گے من بعدی میرے بعد قالوا تو انہوں نے کہا بیٹوں نے نعبدو کہ ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے معبود کی و الہ ابائی کا اور تیرے باپ دادا کے معبود کی ابراہیم کے معبود کی و اسماعیل کی معبود کی و اسحاق اور اسحاق کے معبود کی الہ واحد ان سب کا ایک ہی معبود ہے ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے ہی فرما بردار بنیں گے۔ ان سب کا بھی ایک ہی معبود تھا اور ہم بھی اسی کے ہی فرما بردار بنیں گے۔ تلک امتن یہ ایک جماعت تھی قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ان کے کام وہ آئے گا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم اور تمہارے کام لوگوں وہ آئے گا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ یہ کیا عمل کرتے رہے تھے۔ یعنی تم اپنا وہ کرو، اللہ ہر ایک سے انفرادی طور پر پوچھے گا، اللہ ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کیا کرتے رہے تھے، یہ اپنی نیکیاں کر گئے ہیں، انہوں نے جو کیا اللہ ان سے ان کے بارے میں پوچھے گا۔ اب تم جو کرو گے تمہارے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا یہ کہتے ہیں کہ بن جاؤ یہودی اور نصارہ یا نصارہ تہتدوا تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ طریقے پر چلو ابراہیم کے حنیفہ جو یکسو تھے، یعنی ایک اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کے مہر لگا دی ان کے دین پر، جو یکسو تھے وما کان من المشرکین جو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، وما کان من المشرکین جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ قولوا آمنا باللہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل اور جو کچھ نازل ہوا الینا ہم پر، وما انزل جو کچھ نازل ہوا الی ابراہیم پر، و اسماعیل پر، و اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط و ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ دے کر بھیجے گئے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی نبیون اور جو کچھ دے کر بھیجے گئے دیگر نبی من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان اپنے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون ہم تو اسی کے ہی فرما بردار ہیں۔ یعنی نبیوں میں فرق، اللہ فرماتا ہے اصلی کفر ہے، اصل کفر ہے نبیوں میں فرق۔ اب یہ کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے حضرت عزیر کو وہ کرو، تو نصرانی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا نصارہ بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ تو تم پھر تب ہدایت پر رہو گے۔ نہیں، اللہ نے آگے فرمایا ہے کہ ان کے طریقے پہ چلو جو یکسو تھے، جو مشرک نہیں تھے اور نبیوں میں فرق کرنے والے، یعنی سب نبیوں پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نبی کو چھوڑ کے دوسرے کی وہ کرنی ہے، نہیں، ہاں سب نبیوں میں کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، سارے اللہ کے بھیجے ہوئے چنے ہوئے برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ سب نبی اللہ کے در کے سوالی ہیں، ہر ایک انسان اللہ سے منگتا ہے، اللہ کا فقیر ہے، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی وہاب ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو پوجنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ بس اگر یہ بھی ایمان لائیں ویسا ہی ما آمن تم جیسا تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ یہود و نصارہ بھی ویسا ہی ایمان لائیں جیسے تم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہو، تو یہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بے شک یہ تو ضد اور دشمنی میں پڑ گئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، آگاہی والا ہے بے شک۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغۃ اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، ونحن لہ عابدون اور ہم تو اسی کے ہی عبادت گزار ہیں۔ یعنی اللہ کے رنگ میں وہ کر جاؤ، یہ نہیں ہے کہ یہودو بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، سنی بن جاؤ، فلاں بن جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ نے جو حکم دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اپناؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور کہو ہم تو اسی کے ہی عبادت گزار ہیں، ہم تو اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اسی اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ نہیں ہے ہم ان کے طریقے کو چھوڑ کے اپنے طریقے اختیار کر لیں۔
کل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، وہ ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، والانا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون، اور کہو ہم تو اس کے لیے ہی خالص ہیں، ہم تو اسی کے لیے ہی خالص ہیں بے شک۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولادیں، کانو تھیں، ہودن، یہودی، اور نصارہ، یا نصارہ تھیں۔ کل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتم عالم ہو، کیا تم جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ جانتا ہے، ومن ازلم، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن کاتم شہادتن، جو چھپائے گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی ان کے پاس سب سے بڑی گواہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو یہ جانتے تھے، اللہ نے فرمایا یہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، انہیں معلوم تھا یہ سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، مگر انہوں نے ان کا انکار کیوں کیا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو چھپائے گواہی کو، جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کے عملوں سے جو یہ کرتے تم کرتے ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے اعمال اللہ کی بھی ڈائریکٹ نگرانی میں ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں تلک امتن، یہ نبیوں کی ایک جماعت تھی، تلک یہ امتن ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لاہ ما کسبت، یعنی ان کو اب تم نے پکڑا ہوا ہے، یہ ہمیں چھڑائیں گے آگے، یہ ہماری سفارش کریں گے نہیں، تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لاہ ما کسبت، ان کے کام وہ آئے گا جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے کام وہ آئے گا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، کہ یہ کیا عمل کرتے رہے تھے، یعنی تم اپنی خیر مناؤ، اللہ ہر ایک سے اس کے اپنے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے نیکی کی اس نے خود کو فائدہ پہنچایا، اور جس نے کوئی گناہ یا برائی کی وہ اس نے اپنے خود کو ہی نقصان پہنچایا، تو اللہ ہر ایک سے اس کے اپنے بارے میں پوچھے گا۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔